آج ہم پڑھیں گے نذیر اکبر آبادی کے متعلق۔ دیکھیے ان کی پیدائش ہے 1740 اور وفات 1830 میں۔ یہ 1740 میں بہت بعض لوگوں نے کہا ہے کہ 1735 1740 اور 35 کے درمیان، لیکن مشہور ترین جو ہے وہ 1740 ہی ہے۔ دیکھیے نذیر اکبر آبادی کا جو ہے نا اصل نام شیخ محمد ولی تھا، ٹھیک ہے۔ نذیر تخلص رکھتے تھے، والد کا نام محمد فاروق تھا اور دہلی کے رہنے والے تھے۔ احمد شاہ ابدالی کے حملے کے وقت دہلی چھوڑ کر آگرہ میں آباد ہو گئے اور زندگی بھر یہیں کے ہو کر رہ گئے۔ ہر جگہ آگرہ ہی کو اپنا وطن بتاتے اور اسی پر فخر بھی کرتے۔ انہوں نے شعر کہا کہ عاشق کہو اسیر کہو آگرے کا ہے، عاشق کہو اسیر کہو آگرے کا ہے، ملا کہو دبیر کہو آگرے کا ہے، مفلس کہو فقیر کہو آگرے کا ہے، شاعر کہو نذیر کہو آگرے کا ہے۔ اپنی پہچان وہ یوں کراتے تھے، ٹھیک ہے۔ شعر و شاعری کے میدان میں کسی کو اپنا استاد نہیں بنایا اور اپنا راستہ آپ نکالا۔ ان کے جو ہے نا شعر و شاعری کا استاد کوئی نہیں تھے۔ تعلیم و تدریس آپ کا ذریعہ معاش تھا۔ سیر سپاٹے کے بھی بہت شوقین تھے۔ تیراکی، کبوتر بازی، کشتی، کنکوے بازی، یہ پتنگ بازی کو کہتے ہیں، وغیرہ کے بھی شوقین تھے۔ ہر میلے و تہوار میں بھی شریک ہوتے تھے۔ روادار ایسے کہ اسلام کے ساتھ ہندو دھرم کا بھی احترام کرتے تھے۔ انہوں نے اذان دی تو شنکھ بھی پھونکا، تسبیح گھمائی تو جنیو بھی پہنا، رمضان میں روزے رکھے تو مسلمانوں میں راکھی بھی باندھی۔ سارے ہندوستانی تہواروں کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا۔ غرض عوامی زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہ تھا جس کو انہوں نے اپنی شاعری کا موضوع نہ بنایا ہو۔ آخر عمر میں 70 روپے ماہوار پر لالہ بلاس رائے کے بچوں کو پڑھاتے تھے اور ایک وقت کا کھانا انہی کے گھر کھاتے تھے۔ لمبی عمر پائی، 90 برس کی عمر میں وفات پائی۔ نذیر اپنی نظموں میں بول چال کی زبان استعمال کرتے ہیں۔ اس میں کہیں کہیں کھڑی بولی اور برج بھاشا، برج آئی تھنک آگرہ کے ارد گرد ایک بھاشا بولی جاتی ہے جسے ہم برج بھاشا کہتے ہیں۔ اس کو کہہ سکتے ہیں قدیم ہند آریائی بھاشا، جو ہندی اور سنسکرت مکس ہے دونوں، تو وہ گھل مل جاتی ہے۔ نذیر ایک درویش صفت انسان تھے، اس لیے عوام کی نظروں میں بھی ان کا رتبہ ایک درویش کی طرح تھا۔ چنانچہ جب ان کا انتقال ہوا تو بہت دنوں تک ان کا مزار عوامی زیارت گاہ بنا ہوا تھا۔ انہیں انسانوں سے پیار تھا اور لوگ بھی انہیں ٹوٹ کر چاہتے تھے، ٹھیک ہے۔ انہیں تصوف سے بھی خاصا لگاؤ تھا۔ بنجارہ نامہ اور ہنس نامہ میں اس کی پوری جھلک دیکھی جا سکتی ہے۔ انہوں نے غزلیں بھی کہیں، لیکن دراصل وہ نظم کے شاعر تھے۔ ان کی شاعری کو کسی خاص دبستان سے وابستہ نہیں کیا جا سکتا۔ دبستان کا ایک معنی مدرسہ، مکتب، اسکول بھی ہے، اور اب اس سے سمجھ لے ایک مرکز یا گروہ سمجھ لے، بلکہ وہ خود ایک دبستان تھے۔ آدمی نامہ کے چند بند مثال کے طور پر پیش کیے جا سکتے ہیں۔ شعر دیکھیے گا، مسجد بھی آدمی نے بنائی ہے یا میاں، بنتے ہیں آدمی ہی امام اور خطبہ خواں، پڑھتے ہیں آدمی ہی قرآن اور نمازیاں، اور آدمی ہی ان کی چراتے ہیں جوتیاں۔ زبردست شعر ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو مختصر انداز میں نذیر اکبر آبادی کے متعلق کچھ باتیں بتا دی، ٹھیک ہے۔